نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میں محمد خباب تعلیم المقامات القرآنیہ کے درس نمبر 29 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا سبق تلاوت کے مراحل کے تیسرے مرحلے صدر التلاوہ اور اس میں جو آواز کا درجہ ہے اس کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ. باقی چیزیں بھی جو ہے اس سے متعلق جو رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. ہم نے صدر التلاوہ یعنی جو تلاوت کا درمیانی حصہ ہوتا ہے اس سے متعلق مقامات اور پھر مقامات کے اندر چونکہ تفصیل زیادہ تھی وہ ہم نے پچھلے اسباق میں ذکر کی. آج اس کے حوالے سے جو بقیہ چیزیں ہیں اس کو ذکر کریں گے. تلاوت کا یہ حصہ یعنی یہ جو درمیانی حصہ ہے جس کو صدر التلاوہ کہتے ہیں عموماً جواب اور جواب الجواب پر مشتمل ہوتا ہے لیکن حسب ضرورت قرار بھی پڑا جا سکتا ہے. یعنی تلاوت کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے عموماً جواب میں جو ہے ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ جواب الجواب میں بھی جاتے ہیں کسی بھی مقام میں. اس کے بعد آپ نیکسٹ مقام میں جو ہے منتقل ہوتے ہیں اور قرار بھی جو ہے حسب ضرورت جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اس میں معنی کے لحاظ سے بھی آپ قرار پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں اس طرح کی معنی ہو گناہوں کا تذکرہ ہو اپنے یا جو ہے ندامت کا احساس ہو تو وہاں ضروری ہے کہ آواز کو جو ہے دھیما کر دیا جائے. مثلا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب اس طرح کی جو ہے جگہ تو اس پہ بھی آپ جو ہے قرار پڑھ سکتے ہیں یا جواب الجواب کے پڑھنے کے بعد اپنے گلے کو تھوڑا سا آرام دینے کے لیے آپ قرار پڑھ سکتے ہیں. لیکن عموماً جو درمیانی حصہ ہوتے ہیں جواب اور جواب الجواب پر مشتمل ہوتا ہے. قرار کے حوالے سے ایک بات کا جو ہے دھیان رہنا چاہیے. قرار پڑھتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہ آواز صرف اعلیٰ قرار تک آئے نہ کہ ادنیٰ قرار تک. قرار کے ہم نے دو حصے بیان کیے تھے ایک ادنیٰ قرار یا ایک اعلیٰ قرار. تو آپ جب قرار میں آئے تو آپ کو اعلیٰ قرار پہ آنا چاہیے یعنی جہاں سے قرار کا جو ہے اختتام ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پھر اس کے بعد مزید پڑھنا ہوتا ہے تو اس لیے کہ آپ صرف معمولی سے جو ہے نیچے آئے تاکہ آپ جب دوبارہ پھر جواب پڑھے تو آپ کو کے انداز میں خلل نہ ہو. مثلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. مثلا میں نے یہ جواب پڑھ لیا إن كل نفس لما عليها حافظ. تو قرار میرے اس طرح ہونا چاہیے تاکہ میں جب اس کے بعد فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ تاکہ میں آرام سے پڑھ سکوں. اگر میرا قرار جو ہے بالکل نیچے آ جائے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ اس کے بعد اگر میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ردم میں بھی جو ہے آتی ہے اور دوبارہ جو ہے اس لیول پہ جانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا گلے کا جو ہے زور پڑتا ہے. تو آپ ادنیٰ قرار تک نہیں آئیں گے. آپ تب آئیں گے انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے جب آپ اختتام کریں گے تلاوت کی کیونکہ آپ نے مزید اب آگے پڑھنا ہے. تو اگر آپ نیچے آئیں گے تو آپ پھر دوبارہ آپ کو
قرار سے نیچے ادنا قرار سے اعلیٰ قرار پہ جانا پڑے گا، پھر اعلیٰ قرار سے دوبارہ پھر جواب اور جواب الجواب. تو پہلے جو آپ نے سفر کیا ہوتا ہے، آپ قرار سے ہو کر آتے ہیں، پھر آپ نے ارتفاع کیا ہوتا ہے تلاوت کے اندر، اور اس کے بعد آپ جواب پڑھ رہے صدر تلاوہ میں جا رہے. اس کے بعد جب آپ ادنا قرار پہ جاتے ہیں تو مطلب جو ابھی تک آپ نے سفر کیا ہوتا ہے وہ جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، آپ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے پھر آواز میں اور وہ خلل میں ایک نغم محسوس ہوتا ہے، اور دوبارہ آواز اس لیول پر آپ کو پہنچنے کے لیے مزید جو ہے پھر تھوڑی سی مشکل آئے گی. لیکن اگر آپ صرف معمولی سے اعلیٰ قرار تک آئیں گے، آپ نے نارمل کر لیا، تو آپ کو دوبارہ اٹھنے میں آسانی ہوگی. دورانیہ اس کی کتنے ہونا چاہیے؟ اس حصے کی اختصار اور طوالت، اختصار یعنی مختصر، طوالت یعنی طویل ہونا، کا دار و مدار موقع و محل پر ہوتا ہے. تلاوت کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کا جو ہے تعلق موقع محل پر ہوتا ہے. اگر آپ کسی محفل میں تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو زیادہ وقت دیا ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ کا یہ حصہ لمبا ہوگا، اور اگر مختصر وقت ہوتا ہے تو اسی حساب سے یہ مختصر ہوتا ہے. تو اس کے دورانیہ کا جو ہے انحصار وقت پہ ہوتا ہے، موقع محل پہ ہوتا ہے، تو اس میں سے کمی زیادتی جو ہے ممکن ہے اور ہو سکتی ہے. تلاوت کے مراحل میں جو آخری مرحلہ ہے وہ ہے اختتام، کہ جب آپ تلاوت کرنے کے بعد جب آپ اختتام کی طرف آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں سب سے پہلے ہے مقامات. تلاوت کا اختتام کسی بھی مقام میں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ بیات میں ہی کیا جائے. قراء متقدمین و متاخرین دونوں کے ہاں معمول اختتام تلاوت بیات میں ہی ہے. یعنی آپ کسی بھی مقام میں جو ہے آپ اختتام کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ بیات میں ہی کی جائے کیونکہ ابتدا بیات میں ہی ہوئی ہے. اور تقریباً تمام اکثر قراء جو ہے چاہے پرانے ہیں چاہے آج کے ہیں، تو ان سے یہی جو ہے چلا آ رہا ہے ایک معمول کہ تلاوت میں ہی جو ہے بیات میں ہی تلاوت کا اختتام کرتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کسی بھی مقام میں کر سکتے ہیں، آخر میں آپ جو مقام پڑھ رہے ہیں آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، کوئی جو ہے اس پہ پابندی نہیں. بلکہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی جاتی ہے یہ تلاوت کے حوالے سے یہ کوئی فرض نہیں ہے، صرف تلاوت کو فن تلاوت کو سمجھنے کے لیے اور آسانی کے لیے اور آگے جو ہے سمجھانے کے لیے کوئی قواعد جو ہے مختص کیا جاتا ہے تاکہ سیکھنے سکھانے میں آسانی رہے. جب آپ ایک دفعہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا اختیار ہوتا ہے، آپ جو ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اختتام میں آواز کا درجہ کون سا ہونا چاہیے؟ تلاوت کے اس آخری حصے میں آواز تدریجاً جواب سے اعلیٰ قرار اور پھر ادنا قرار تک واپس آ جاتی ہے. آواز کا جو درجہ ہوگا کہ آپ تلاوت آپ جواب میں پڑھ رہے تو جب آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کی آواز تدریجاً آنی چاہیے جواب سے اعلیٰ قرار اور پھر ادنا قرار. یعنی کس طرح؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بس یہ میں نے جواب پڑھ لیا. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم. اس طریقے سے تدریجاً جو ہے آواز پہلے اعلیٰ قرار پہ آئے گی، اس کے بعد جو ہے بالکل اختتام ہوگا تو وہ ادنا قرار تک جو ہے آواز آ جائے گی. سننے والے بھی سمجھ جائیں گے کہ اب قاری صاحب جو ہے اپنی تلاوت کا اختتام فرما رہے ہیں. تو یہ تھا کہ آواز کا درجہ اور یہ تھا اختتام، یعنی جو تلاوت کے مراحل کا آخری حصہ ہے کہ جس میں آپ اختتام کرتے ہیں تو اس کی جو ہے جو ضروری چیزیں
تھی وہ بیان کی گئی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ بھی اختتام کو پہنچا، اور اس کے ساتھ تلاوت کے جو ایک ڈانچہ ہم نے تقسیم کیا تھا اور اس کو ایک نام دیا تھا تلاوت کے مراحل، کہ جس میں مقدمۃ التلاوت، تلاوت کی ابتدا، اور اس کے حوالے سے جو یو 2 منٹ صبر کیسا تھا اور کہ جواب در کو صبر کسی بھائی کے جو ہے اسپیکر آن ہے اس کو ذرا بند فرمائیں۔ بہرحال بات میں کر رہا تھا کہ تلاوت کے مراحل میں ہم نے مقدمۃ التلاوت ذکر کیا تھا، اور اس حوالے سے جو ہے ضروری چیزیں جو ہے وہ ہم نے بیان کی تھی کہ اس میں کن کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اور کون سے مقامات، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا درجہ جو ہے آواز کا استعمال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں، ارتفاع کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات کی تھی، اور ارتفاع کے طریقے بتائے کہ کن کن طریقوں سے آپ اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں اور قرار سے آپ جواب میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صدر التلاوت، تلاوت کا درمیانی حصہ، اس کو ہم نے کافی تفصیل سے بیان کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تلاوت کا اکثر حصہ وہ تلاوت کا درمیانی حصہ جس کو صدر التلاوہ کہتے ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس میں جو تفصیلی موضوع تھا وہ مقامات تھا، ان کا استعمال تھا۔ تو مختلف طریقے ہم نے ذکر کیے کہ آپ مختلف جو طریق سے جو قراء سے منقول ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں موسعہ، متنوعہ، ترکیزیہ اور ترکیبیہ۔ اس کے بعد ترکیبیہ ہم نے کافی تفصیل سے بیان کیا، اور ترکیبات کے اور انتقالات کے کل اصول و قواعد جو ہے ہم نے ذکر کیے۔ اس کے بعد جو ہے آواز کا درجہ تھا کہ صدر التلاوہ جو آج کا سبق تھا اس میں کہ آواز کا درجہ کون سا ہونا چاہیے، تو ہم نے عرض کیا کہ جواب اور جواب الجواب کا استعمال ہوتا ہے، اور حسب ضرورت قرار بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرار کے حوالے سے اب بنیادی بات ہم نے ذکر کی کہ وہ ادنی قرار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اعلیٰ قرار ہونا چاہیے، یعنی قرار کا وہ حصہ جو جواب سے ملا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے آپ ایک درجہ اونچا ہوتے ہیں تو آپ کا جواب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اور اس کی وجہ ہم نے بیان کی تاکہ آپ کو دوبارہ جب آپ جواب پڑھے آگے اپنی تلاوت جاری رکھ سکے تو آپ کو خلل محسوس نہ ہو۔ اور تیسری جو ہے دورانیہ ہم نے ذکر کیا کہ اس کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے، تو دورانیہ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ موقع اور محل پر جو ہے منحصر ہے، کہ جو اتنا موقع ہوتا ہے اس حساب سے آپ اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تلاوت کے مراحل میں سے جو آخری مرحلہ ہوتا ہے جو اختتام جس کو کہتے ہیں کہ اس کو بیان کیا، اور اس میں جو استعمال ہونے والے مقامات ہم نے یہ بات کی کہ آپ کوئی سا بھی مقام جو ہے اس میں آپ اختتام کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن عموماً جو معمول ہے قراء کے حوالے سے، چاہے پرانے قراء ہے چاہے نئے قراء ہے، تو وہ ہے بیات میں اختتام کا، اور اس کو جو ہے اختتام کیسے کرنا چاہیے، یعنی آواز کا درجہ اس میں کون سا ہونا چاہیے، تو وہ ہم نے ذکر کیا کہ تدریجاً جواب سے جو ہے ادنا اعلیٰ قرار اور اس کے بعد ادنا قرار تک جو ہے آواز آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ تلاوت کے جو مراحل تھے وہ اپنے اختتام کو پہنچے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے میں مزید مقامات کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ ذکر کریں گے، اور امید ہے کہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے تک کی جو ہے یہ سارے اسباق جو ہے مکمل ہو جائے۔ اکثر چیزیں الحمدللہ بیان کی گئی، اور امید ہے کہ احباب نے کافی اس سے استفادہ لیا ہوا ہوگا، اور ہماری دعا ہے کہ یہ جتنی محنت جو ہے ہو رہی ہے زیادہ تو نہیں ہے، تھوڑی بہت ہے، اللہ مزید محنت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کو اپنے دربار میں جو ہے قبول فرمائے، اور قرآن فہمی اور تلاوت کے جو فن کے فہم کے حوالے سے اس کو نافع بنائے، اور آپ جتنے حضرات اس میں شریک ہیں کہ آپ لوگوں کا ایک ذہن بنے، اور آئندہ آپ جب تلاوت کریں یا سنیں تو اس سوچ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ آپ غور کریں کہ یہ تلاوت کس طرح ہو رہی ہے، کس طرح جو ہے یہ مجھے کرنا چاہیے۔ سکھانے کے حوالے سے امید ہے کہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہے تو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ اس حوالے سے
جب بھی کوئی سوال ہو ذہن میں تو بے شک آپ جو ہے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو علم میں ہوگا کہ اصل جو میرا کام تھا وہ تھا کتاب اس حوالے سے، اور وہ مکمل ہو بھی چکی ہے، لیکن اس کو ابھی تک میں نے شائع اس لیے نہیں کیا کہ وہ کافی مختصر تھی۔ ان دروس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہر موضوع پر جو ہے بحث ہو جائے، تفصیلی بات ہو جائے، تاکہ وہ ساری تفصیلات کا اندراج جو ہے اس کتاب میں ہو جائے، تاکہ آگے پھر جو ہے جب وہ کتاب آپ لوگ کے ہاتھوں میں آئے، دعا کرے جلد از جلد، تو اس سے جو ہے استفادہ کیا جا سکے۔ اور اس میں انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اس کتاب کے ساتھ ایک سی ڈی بھی ہوگی جس میں تلاوت اور جتنی مثالیں جو ہے یہاں دروس میں ذکر کی گئی وہ بھی ساتھ ساتھ ہو، تاکہ اس سے جو ہے کافی جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ لیکن بہرحال مصروفیات اپنی جگہ ہے، تو آپ حضرات سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے کہ جو ہماری سوچ ہے اس کو اللہ جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور آپ احباب سے بھی جو ہے تعاون کی درخواست ہے کہ کوشش کرے کہ اس حوالے سے بار بار جو ہے ان چیزوں کو ڈسکس کیا کرے، جہاں نہیں سمجھ آئی ہو تو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ کوشش کرے چیزوں کو سمجھا کرے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ چیزیں سیکھیں گے، اس کو پھیلائیں گے، لیکن دکھ وہاں ہوتا ہے کہ اکثر حضرات جو ہے چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں یا ایک موضوع کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو شیئر کر لیتے ہیں بغیر سمجھے، تو وہاں تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیز جو ہے اچھی صحیح طریقے سے نہیں پھیلتی، اس میں غلطیاں ہوتی ہے، وہ پوری طریقے سے سمجھا نہیں ہوتا، آگے جو ہے وہ شیئر کر دیا جاتا ہے۔ واضح جو ہے مقصد جو بھی ہو، لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے اس وقت تک ایک بات جو ہے آگے نہ پھیلائے جب تک آپ نے خود اس کو سمجھا نہ ہو۔ یہ جتنی معلومات میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ جو ہے اس سے کتابیں اور یہ ہے نیٹ بھرا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جتنے جو موضوعات ہیں، جو عربی جاننے والے ہیں ان کو یہ چیزیں مل جائیں گی، اور یہ مجھے کافی عرصے سے ملی تھی، لیکن میں نے اس وقت تک اس کو جو ہے منظر عام پہ نہ لایا جب تک اس کی ایک ایک چیز کو میں نے سمجھا نہیں، خود سے جب تک نہیں سمجھا تو آگے میں نے اس کو کبھی بھی جو ہے پیش نہیں کیا۔ تو آپ